Rahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Waqas Sharif, lecturer in English at Government College Gojra. Hope you all will be fine and happy and eager to learn and benefit from online classes. This is our first lecture of the course titled Teaching of Literature. I'm basically speaking to the prospective teachers. The aim and objective of this course is to produce effective teachers of literature. So, future teachers, we will try to answer basically two questions. What is teaching in theory and practice? The second question is how to teach literature in Pakistani context. So बेटा मुस्तकबिल में आप इंग्लिश लिटरेचर के टीचर्स के तौर पर आपको टीचिंग के हवाले से थ्योरेटिकली क्या पता होना चाहिए और कौन कौन सी मेथडोलॉजीज़ हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं, इनका भी पता होना चाहिए. तो बेटे थ्रू आउट योर कैरियर यू हैव एक्सपीरियंस्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथडोलॉजीज़. आई मीन हाउ वाज इंग्लिश टॉट टू यू पीपल, तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं. तो हमने इस हवाले से चंद डिस्कशन करने की कोशिश करनी है. पहला हिस्सा जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है टीचिंग. व्हाट इज़ टीचिंग, थ्योरी में क्या है टीचिंग और प्रैक्टिकली कौन सी मेथडोलॉजीज़ ये इस्तेमाल की जा सकती हैं. फिर इसके बाद इन डिटेल हम इस कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि लिटरेचर को हम किस तरीके के साथ किन मेथडोलॉजीज़ के ज़रिए से बेसिकली उसे टीच किया जा सकता है. सो बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो टीचिंग के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में आती हैं. कि मिसाल के तौर पर टीचिंग बेसिकली इन्फॉर्म करना किसी को नहीं है, ठीक है. टीचिंग को डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट अंदाज में डिफ़ाइन करने की कोशिश की है. तो ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इसको डिफ़ाइन करने के लिए, लेकिन इन जनरली जिसको हम कह सकते हैं इन जनरल इसकी डेफिनेशन वो ये हो सकती है कि रवैये में मुस्बत तब्दीली का नाम तालीम है, टीचिंग है. सो एज़ फार एज दिस डेफिनेशन इज़ कंसर्न, teaching is a purposeful activity of influencing the thinking and habits of others by using and manipulating certain principles and methods. तो बेटे ख़ास तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हुए, ख़ास मेथडोलॉजीज़ इस्तेमाल करते हुए किसी भी इंडिविजुअल की थिंकिंग को, उसकी हैबिट को इन्फ्लुएंस करने का नाम टीचिंग है. टीचिंग को डिफरेंट अंदाज में इसको एक्सप्लेन किया गया है. और आपने बेटे जो बेसिक बात है वो ये याद रखनी है कि हमने इस कोर्स में जितनी भी एजुकेशनल टर्म्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं दैट आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स. सो ऑब्वियसली दे हैव सम पर्सपेक्टिव. तो उसमें हर किसी ने अपने अपने पर्सपेक्टिव से इसको बयान करने की कोशिश की है, लेकिन देयर आर सर्टन थिंग्स दैट आर सेम टू एवरीवन. जैसे मिसाल के तौर पर टीचिंग के अंदर जिस तरह से हमने सफ़र करना है, अगर हम लाहौर जाना चाहते हैं तो आप डेवो के ज़रिए चले जाएं, बाइक के ज़रिए चले जाएं, या फैसलाबाद से PIA के ज़रिए चले जाएं, ठीक है. तो असल मकसद अगर लाहौर पहुंचना है तो आप डिफरेंट अंदाज में यहाँ से जा सकते हैं. और फिर इसके डिफरेंट रूट हो सकते हैं, GT रोड के थ्रू हो सकता है, मोटरवे के थ्रू हो सकता है, बाय एयर आ सकता है. तो अब देखिए अगर डिफरेंट अंदाज में डिफरेंट लोग जो हैं वो लाहौर पहुंच रहे हैं तो हम इसको ज़रा एनालाइज करने की कोशिश करें तो इसके अंदर कॉमन चीज़ें क्या निकल सकती हैं. एक तो ये है कि ट्रैवलर्स हैं, और दूसरी ये है इनकी एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन है, और तीसरा उन्होंने उसके लिए एक मीडियम जो है वो अपनाया है जो जिसको सूट करता है. तो बिल्कुल इसी तरह जब हम कुछ टीच कर रहे होते हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक हमारे पास डेस्टिनेशन है जो हम बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है. लेकिन अब डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट हम किस किस्म की मेथडोलॉजी को अप्लाई करेंगे कि जिसके थ्रू इफेक्टिव टीचिंग हो सके. क्योंकि इसमें सबसे जो बेसिक बात है जिसका हमने ख्याल रखना है वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ द स्टूडेंट्स. अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं, इसको आप प्रैक्टिकली अभी खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आप अपने हाथ को दूसरे हाथ पर मार के देखें, आवाज़ कुछ और आएगी. अपने हाथ को इसी तरह से आपके सामने अगर टेबल पड़ा है उस पर मार के देखें, आवाज़ कुछ और आएगी. तो आप डिफरेंट चीज़ों के साथ जब अपने ही हाथ को हल्का सा हिट करेंगे तो आवाज़ उसकी डिफरेंट आएगी. इस तरह जब एक आइडिया, कोई बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है तो उसका रिस्पॉन्स हमेशा एक जैसा नहीं आता.
تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کیا سچویشن ہے کہ کون سا میتھڈ جو ہے وہ اپنایا جائے گا. تو اب یہ جو ایجوکیشنل ٹرمز ہیں ان کو ہمیں اچھے طریقے کے ساتھ پہلے ڈیفائن کر لینا چاہیے کیونکہ بار بار یہی چیزیں استعمال ہوں گی. تو جس طرح سے ہم نے ٹیچنگ کو ڈیفائن کیا ہے بالکل اسی انداز میں ہم کوشش کریں گے کہ ٹیچنگ میتھڈ جو ہے وہ کسے کہا جاتا ہے. Define teaching method: the principle and methods of instruction used by a teacher to process a lesson. So teaching methodology کیا ہے کہ جو بھی principles اور methods کس چیز کے انسٹرکٹ کرنے کے، کہ اصل میں تو ٹیچر نے ایک میسج کنوے کرنا ہے لیکن وہ کس میتھڈ کے تھرو کنوے کر رہا ہے، دیٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. دس از دا میتھڈ آف ٹیچنگ. Teaching method is a cluster of teaching procedures utilized in classroom situation. تو کلاس روم کے اندر جو بھی میتھڈالوجیز اور جتنی بھی انسٹرکشن کے ڈفرینٹ انداز کے اندر جتنی بھی اسٹریٹجیز یا ٹیکنیکس وہ اپلائی ہوں گی اس کو میتھڈ کہا جاتا ہے. اب ہم میتھڈ کو ڈیفائن کریں گے اور ایجوکیشنل ٹرمز جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں انہیں اپنے اچھے طریقے سے ایک مرتبہ ڈیفائن کر لیں گے تو اٹ ول بی ویری ایزی فار اس. میتھڈ از اے سیٹ آف ٹیکنیکس بیسڈ آن اے کورس آف اسٹڈی وچ یوزز سرٹن ٹائپ آف مٹیریل. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس سبجیکٹ کو پڑھا رہے ہیں کہ آپ کے پاس مٹیریل موجود ہے، اس کو پھر کیا کیا ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں اور کیا کیا ڈفرینٹ ویز ہیں، ان کو ہم پڑھیں گے ان ڈیٹیل جس طریقے کے تھرو ہم اسے پڑھا سکتے ہیں. اس طرح سے جیسے یہ ہولی قرآن کی ایک کوٹ ہے میں پڑھتا ہوں: او مین کائنڈ دیر ہیز کم ٹو یو فرام یور گارڈین لارڈ این ایگزورٹیشن اے پرسکرپشن فار دا مائنڈس اے گائیڈنس اینڈ بینیفیسنس فار دوز ہو بلیو. سو obviously this is about the Holy Quran. So what's a lesson? Lessons vary depending on the material being taught, resources available, and the teacher. Generally a lesson consists of sequential certain steps. تو lesson کو basically ایک ہم لاجیکل سیکوینس کے اندر ترتیب دیتے ہیں تاکہ جو کلیئرٹی ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ذرا بہتر انداز میں ہو سکے. اسٹیپس کو ڈفرینٹ انداز میں ڈفرینٹ اسٹیپس کے ذریعے سے لیسن ہم کیری آؤٹ کرتے ہیں. اس کا ایک ہے پریپریشن، سیکنڈ ہے پریزنٹیشن، ایسوسیشن، جنرلائزیشن، اپلیکیشن، ایویلیویشن. کہ آپ پہلے پراپرلی اس کو پریپیئر کریں گے، پھر اس کے بعد کس انداز میں اسے پریزنٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر اویلیبل جو ایسوسیٹڈ مٹیریل ہے وہ آپ کس طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ لاجیکل کنیکشن وہ بنا سکتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پرسنلائز کیا جائے، جو مثالیں آپ آلریڈی جانتے ہیں ان کے ذریعے سے آپ کو زیادہ سمجھ آتی ہے. اس طرح اپلیکیشن، پھر نئی سچویشن میں آپ کس طریقے کے ساتھ ان آئیڈیاز کو اپلائی کر سکتے ہیں. تو اب یہ ساری کی ساری میتھڈالوجیز کس لیے ہم نے ڈیوائز کی ہیں، اس کا مین مقصد کیا، دیٹ از دا آبجیکٹیوز آف teaching. Teaching objectives extend from intellectual abilities and cognition to psychomotor learning and effective learning development. بیٹے اس کے اندر ڈفرینٹ جو اسپیسیفک ایجوکیشنل ٹرمز ہیں وہ یوز کی گئی ہیں. ایک ہے کوگنیشن کا تعلق آپ کے مائنڈ کے ساتھ ہے. اسی طرح سے ہے سائیکوموٹر ہے اسکل، جیسے جو موٹر سائیکل کوئی چلا سکتے ہیں، کوئی روٹی بنا سکتا ہے، کوئی ہنڈیا پکا سکتا ہے، یہ آپ کی سائیکوموٹر اسکلز ہیں. اس کے بعد تھرڈ ون افیکٹو لرننگ اسکلز، یہ آپ کی جو اسپریچویلٹی ہے، آپ کے ایموشنز ہیں، آپ کے ایٹیچیوڈ ہیں. تو بیسک ٹیچنگ جو ہے وہ سمپلی انفارمیشن نہیں ہے، کسی کو انفارم کر دینا، بلکہ اس کے اندر ان تمام کی تمام چیزوں کو انکلکیٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی ڈیٹیلز بیٹے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کوگنیشن جو ہے یہ ہماری جو ذہنی ڈیولپمنٹ ہے وہ آغاز میں ہی ہونا شروع ہو جاتی ہے ود دی ایکوزیشن آف بیسک لینگویج اینڈ میتھ اسکلس. تو شروع میں ہی آپ جانتے ہیں کہ بچہ بولنا بھی شروع کر دیتا ہے اور میتھمیٹیکل اسکلس بھی اس کی ہوتی ہیں. کوگنیشن کنٹینیوز ٹو ڈیولپ تھرو آؤٹ اے اسٹوڈنٹس اسکولنگ. تو یہ سمپلی اس کی مینٹل ڈیولپمنٹ ہے جو ود دا پیسج آف ٹائم اس میں انکریز ہوتا رہتا ہے. اور پھر اسی طرح ہم دیکھا ہوگا کہ کچھ فلاسفر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، تو ان کی کوگنیٹو ایبلٹی باقیوں سے زیادہ ہوتی ہے. پھر اسی طرح نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر
سائیکوموٹر جو ہے وہ پہلے آنا چاہیے. کہ سائیکوموٹر ڈومین کو ہم دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ان کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے, کچھ گیم اچھی کھیل لیتے ہیں, کچھ ڈرائیو اچھا کر لیتے ہیں, تو یہ جتنی بھی ہمارے پاس سکلز ہیں وہ سائیکوموٹر ڈومین میں آتی ہیں. اور اس کے بعد جو اس سے پہلے ہے وہ ہے افیکٹو ڈومین. یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی دراصل ویلیوز کیا ہیں اور کس قسم کا آپ کا ایٹیچیوڈ ہے, کہ آپ ان ویلیوز کو لے کر چلتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی آنیسٹ ہے, کوئی ٹروتھفل ہے, یہ ساری کی ساری آپ کی افیکٹو ڈومین کے اندر آتی ہیں. تو یہ تینوں سائڈز جو ہیں وہ ٹیچنگ اس کو کور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ٹو کنکلوڈ ٹوڈیز لیکچر, آپ یہ دیکھیں کہ اٹس ناٹ بیسیکلی پریٹی سمپل. اگر ہم کمپلیٹ چیزوں کو سمرائز کرنے کی کوشش کریں وہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک بات کی ہے اونلی ٹیچنگ کے اوپر. تو ٹیچنگ کے لیے بھی آگے 2 اسپیکٹس ہیں, وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ تھیوریٹیکلی ہمارے پاس نالج ہو اس کا, پھر اس کے بعد ہم پریکٹیکلی اس کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو اب ہم اس کے تھیوریٹیکل اسپیکٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم ٹیچ کرتے ہوئے جو بیسک کانسیپٹس ہیں ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیچنگ کسے کہا جاتا ہے, میتھڈ کیا ہوتا ہے, لیسن کیا ہوتا ہے, تاکہ ہم ان چیزوں کو انٹرنلائز کرنے کے بعد پھر ان کو ان پریکٹس لا سکیں اور ہم بچوں تک اس کو کنوے کر سکیں. ہوپ فلی اٹ وڈ بی ہیلپ فل فار یو. فیل فری ٹو آسک اینی کویسچن, فیل اٹ یور رائٹ ٹو آسک دا کویسچن. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.